لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ اور حماس کے جنگجو اسرائیلی فوجیوں کی لاشیں گرانے لگے۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، جبکہ جنوبی لبنان میں بھی جھڑپوں میں 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں 11 جبکہ جنوبی لبنان میں 7 فوجی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں میں ایک ریزرو میجر بھی شامل ہے۔ 34 سالہ میجر کا تعلق ایلات کے انسداد دہشت گردی کے محکمے سے تھا، جو شمالی غزہ میں اسپیشل فورسز کی کمی کے باعث وہاں تعینات تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ جنگ میں مارے جانے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 783 ہو چکی ہے۔ ادھر لبنانی جنگجو تنظیم حزب اللہ کے جنگجوؤں کے اہم اور حساس صہیونی مراکز پر میزائل حملے جاری ہیں۔ حزب اللہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے جواب میں حیفا کے جنوب مشرق میں واقع صہیونی حکومت کی رامات ڈیوڈ ایئر بیس پر ہوائی اڈے پر میزائل سے حملہ کیا گیا، جس میں اسرائیل کے کئی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ نے ایک اور بیان میں بتایا ہے کہ ایک اور میزائل حملہ حیفا کے شمال مغرب میں واقع ستیلا ماریس نیول بیس پر کیا گیا، جبکہ العدیسہ میں واقع جل الحمار نامی علاقے میں صہیونی فوجیوں کے ایک مرکز پر بھی راکٹ سے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کے تباہ کن حملوں میں صہیونی ریاست کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ صہیونی میڈیا نے 400 دن میں تقریباً 2 ڈویژن فوجیوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کا اعتراف کیا ہے اور نیتن یاہو کے اقتدار میں باقی رہنے کو اسرائیل کی سبھی مشکلات کی وجہ قرار دیا۔ صہیونی روزنامہ ماریو نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 1 برس سے زائد عرصے سے جو جنگ علاقے کے ساتھ محاذوں پر جاری رکھی ہے، اس میں تقریباً 2 ڈویژن فوجی ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 400 دن سے جاری جنگ میں صہیونی حکومت کی فوج کے سنگین نقصانات کی وجہ سے اس وقت غاصب صہیونی حکومت کو ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے۔ صہیونی اخبار ماریو نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ نیتن یاہو کی کابینہ اسرائیل کی حالت بدتر کر رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں نیتن یاہو کی زمانہ جنگ کی کابینہ اسرائیل کے مفاد میں نہیں بلکہ اس کے خلاف اقدام کر رہی ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے سر پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ گزشتہ ماہ حزب اللہ کے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے دفتر بالائی منزل سے تہخانے میں منتقل کر لیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حزب اللہ کے حملے کے خوف سے اپنے بیٹے کی شادی بھی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کا عدالت میں کیسز میں بھی پیش نہ ہونے کا امکان ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کو 130 بلڈوزروں اور بھاری بموں کی فراہمی روک دی ہے۔ اسرائیلی یہ بلڈوزر غزہ کی پٹی میں گھروں کو منہدم کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزارت دفاع نے امریکی مشینری بنانے والی کمپنی کیٹر پلر سے تقریباً 130 D9 بلڈوزر خریدنے کے بارے میں معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ میڈیا نے اسرائیلی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے حال ہی میں غزہ میں گھروں کو مسمار کرنے کے لیے ان بلڈوزروں کے استعمال کی وجہ سے معاہدے کو منجمد کر دیا ہے۔ اس معاہدے کو منجمد کرنے پر امریکہ بڑے پیمانے پر تنقید کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل پہلے ہی بلڈوزروں کی ادائیگی کر چکا ہے اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے برآمدی منظوری کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی جب اسرائیل کو بلڈوزروں کی اشد ضرورت تھی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے جنوبی لبنان میں زمینی کارروائیوں میں مصروف ہے اور خطے میں استعمال کیے جانے والے اضافی D9 بلڈوزروں کی ضرورت ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ بلڈوزروں کی کھیپ بند ہونے سے جنوبی اسرائیل میں غزہ اور نیگیو کے درمیان بفر زون بنانے کے منصوبے کی تکمیل میں تاخیر ہوئی ہے، جس میں غزہ کی سرحد کے 7 زرعی علاقوں کو صاف کرنا اور سینکڑوں فلسطینی عمارتوں کو منہدم کرنا شامل ہے۔